إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. با آواز بلند مشید الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رحمة للعالمين. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. دل سمجھ سے ماورا ہے، دل سمجھ سے ماورا ہے، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج کی عظیم رات مقدس رات کو اس جامع مسجد میں اللہ عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے سب سے بڑی شان بلا پردہ باری تعالیٰ کا دیدار، اس شان کے شکریہ کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں. ماشاءاللہ محترم مبلغ دعوت اسلامی عدیل التالی صاحب اچھی گفتگو فرما رہے تھے. اللہ پاک ان پہ کرم فرمائے. مجھ سے قبل بھی آپ نے بیان سنا مفتی عدنان شامی صاحب کا، یقیناً اس انداز میں وہ بھی بیان کرتے ہوں گے. اللہ عز و جل کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے. نعت خواں حضرات آپ نے حاضر لگوا رہے ہیں ماشاءاللہ. محترم عمران کریم صاحب نے بڑے خوش انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا کلام پڑھا. اللہ پاک ان کی آواز میں مزید صوت و رضات پیدا فرمائے. اس مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری ساجد صاحب، اللہ پاک ہر گھڑی انہیں اپنی رحمت نصیب فرمائے. بڑے دل سے ہو کے یہ مسجد سے بیان کرتی ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اللہ انہیں اور ہمت دے، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کا موضوع بنتے ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے جزیل عطا فرمائے. آپ سب کو مالک آج کی رات کی ساری رحمتیں برکت نصیب فرمائے. محترم مرتضیٰ گھمن صاحب اللہ جل وعلا انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. محترم جواد خان صاحب اللہ پاک ان پہ بھی فضل فرمائے. سارے ساتھیوں کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے حوالے سے چند معروضات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں. میں کوشش کروں گا
کہ مختصر سا وقت ہی ہو اور اس میں بہت کچھ ہو، مختصر سے وقت میں بہت کچھ مل جائے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمت دے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس میں لفظ عبد کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اور اسی عبدیت پہ ہی انشاءاللہ تعالی بیان کا اختتام ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ پاک بہت مہربانی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے وقت میں لے گیا۔ بندے کا ذکر فرمایا، جی عبد فرمایا، رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا۔ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، اور حضور تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، حضور تو خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں۔ حضور کی عظیم شان ہے رسالت، نبوت، پھر نبی الانبیاء، انبیاء کے بھی نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا۔ آپ بھی ساتھ پڑھا کریں، یہ جیسے کریمی صاحب فرما رہے تھے کسی ایک کی قبول ہو جاتی ہے، ویسے بھی آپ تو محبت والے ہیں، تو پھر حضور کا ذکر ہو اور سننی ہو تو پھر کوئی فکر نہیں ہوتی، پھر کوئی فکر نہیں ہوتی، زبان بھی ہلتی ہے، دل بھی مچلتا ہے۔ اس یاد آ سکے شعر بچوں کو یاد نہیں ہوتا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ لیکن اللہ جل وعلا نے اپنے محبوب کو یہ جو ممتاز شان اور خاص شان عطا فرمائی، اس کا جو مختصر سا ذکر فرمایا، تو اس میں اپنے محبوب کے لیے لفظ عبد کا انتخاب فرمایا، لفظ عبد۔ اور یہ آپ اس کی تشریح سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے، اللہ مزید نگاہ دے دے، مزید کرم ہو جائے۔ اگر ہم عبد کو تھوڑا سا سمجھ جائیں تو ہماری بھی معراج ہو جائے۔ کیا ہو جائیں؟ اگر عبد کو تھوڑا سا سمجھ جائیں اور وہ دل میں اتر جائے تو پھر چلتے پھرتے اس کی معراج، اس کی، اور پھر اس کا دنیا معراج، حضور کا ہر ایک معراج ہے۔ اور یہ آج حضور کی معراج کی رات ہے۔ اب دیکھو، عبد ہمیشہ یاد رکھو، نبی بھی ہے، نبی عبد بھی ہے۔ نبی اللہ معبود ہے، اللہ بس، اللہ معبود ہے، نبی عبد ہے، نبی بھی ہے، عبد بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو چیزیں، عبد بھی، نبی بھی، عبد نبی۔ تو اللہ عز و جل نے عبد کا ذکر کیا یا نبی کا ذکر کیا؟ تو مجھے بتاؤ، حضور اوپر سے نیچے آ رہے تھے یا نیچے سے اوپر جا رہے تھے؟ یا آپ بولیں گے تو میں آگے چلنا ہے، مگر اب مجھے کوئی الٹی نہیں ہے کہ میں نے بیان نہیں کرنا ہے، ہم دعا کر کے چلے جائیں۔ آپ اگر نہیں بولیں گے تو میرا نہیں، آپ بولیں، حضور کے دیوانے آپ بھی، صرف اللہ قریبی صاحب نہیں، عدیل صاحب نہیں، علامہ صاحب نہیں، ماشاءاللہ بڑے پیار کرنے والے ساتھی، آج پہلی عاشق صاحب، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کا نام بھی یاد نہیں، ادھر ہمارے ساتھی بیٹھے، سارے آپ ہمارے ہیں، ساری یہ جو حضور کا ہے ہم اس کی بات پکی ہے۔ تو یہ دیکھو نا، پتہ چلے، میں آپ کو ایک مثال دوں نا تو آپ یعنی خوش طبیعی ہو جائیں، محسوس ہوں گیا۔ کوئی بندے نیک عالم تھا تو اس نے کریمی صاحب بڑی بات کیا کی، وہ دوسرے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، تو کہتا ہے واہ واہ، کیا کرتے ہیں؟
تو ان کا پتہ ہے وہ جو بولنے والا وہ کہتا ہے الو دے پٹھیو تو کہتے ہیں واہ واہ، کہتا جی بھی مجمع ہوتا ہے الو دا پٹھا بھی کبھی کہتے ہیں واہ واہ، ادھر جو ہے نا سونا بھی دے دے تو سم بکم، ادھر کھڑے اہل سنت و جماعت کے ہیرے، ایک سے ایک ہیرا، اور محنت کر کے اللہ اس کے رسول کی محبت کہ ترانے گاتے ہیں، آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور آپ کی وابہ نہیں نکلتی، زبان نہیں تھی زبان، وہ جھوٹے فراڈیے، دھوکے باز، بے ادب، بدبخت، اور اوپر بولنے والا کتوں سے بدتر کوئی کتا ہو تو وہ کتا، لیکن آگے بیٹھنے والے وہ کہتے ہیں لوگ پٹھے وہ بھی کہتے ہیں واہ واہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولا کرو یہ تمہاری جو نسل ہے یہ بچے گی، وہ اس طرح دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سنتے تو وہ ہیں، یہ کب سنتی، محبت تو وہ کرتی ہیں کیونکہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے دانت دیتے ہیں، یہ چپ، تو آپ کے بچے کیسے بچیں گے؟ ادھر چلے جائیں گے۔ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ایسے ہی نا آج ظاہر پہ مار رہے ہیں لوگ تو بناوٹی پھول لگا کے وہ لے کے جا رہے ہیں، آپ اصلی ہو گئے چپ ہو، جو شٹلیں نیچے رکھ دیا آپ نے۔ بولا کرو نسل بچ جائے گی، دائیں بائیں، پھر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کو میرا ذکر تو نہیں کرنا، اللہ اس کے رسول کا کرنا ہے، اس لیے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ سمجھانا ہے عبد، تو پھر آپ بولیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گے نا ساتھ۔ ویسے بھی میرے شیخ صاحب فرماتی ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے شیخ صاحب فرماتی ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس میں ایک راز بتایا، حدیث بات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک راز بتایا، اگر آپ کے دل میں اتر جائے کبھی بھی سبحان اللہ نہیں چھوڑو گے۔ کیا راز بتایا؟ راز یہ بتایا کہ جب آپ سنتے ہو نا، تقریر سنتے ہو، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر سنتے ہو، نعت شریف میں سنتے ہو، تو آپ کہتے ہو سبحان اللہ، کہتے ہو نا؟ تو یہ سبحان اللہ کیوں کہا؟ کہ آپ کو نعمت ملی، کیا ملی؟ نعمت ملی ہے نا، اللہ کا ذکر سنا، نعمت نہیں، ابھی بیٹھے یہ نعمت ہے، تو آپ نے اس نعمت میں شکریہ ادا کیا، تو آپ نے کہا سبحان اللہ، تو جب آپ نے سبحان اللہ کیے نا تو جو پڑھ رہا تھا نا اس پہ بھی رحمت آ گئی، تو اسے لنگر اور مل گیا، اس نے اور آگے دے دیا، پھر آپ نے سبحان اللہ کا اور تقریر آ گئی، تو آپ کی سبحان اللہ سے تقریر لمبی ہو جاتی ہے اور رحمت برس جاتی ہے۔ نعمت کوئی رب کا وعدہ ہے کہ جو میری نعمت میں شکر ادا کرے گا مجھے اور دوں گا، تو جب وہ محبت میں شکر ادا کرے اور ملے گی اور ملے گی، تو جو بولنے والا اسے بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیان تو یہ جو محب بیٹھے ہوتے ہیں بیان تو یہ کرا لیتے ہیں کیونکہ ان کی سبحان اللہ سے اور رحمت برستی ہے، تب رنگ ہی رنگ ہو جاتا ہے۔ مسجد مختصر بھی ہو، بندے تھوڑے بھی ہوں، کوڑے نہ ہوں، تو بس بہتے انہوں کی کرنا ہے۔ یزیدی تھوڑے بہتے تھے، حسینی کم نہیں تھے، تو بات آج بھی حسینی ہے، سبحان اللہ، صحیح ہے نا؟ اس لیے یہ نہ دیکھا کرو بڑے ہیں، کتی کے بچے بڑے ہوتے ہیں، بکریاں تھوڑی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نظر وہی آتی ہے۔ برکت حلال کی ہے، برکت آمنہ کے لال کے غلاموں کی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب دیکھو نیچے سے اوپر، پھر اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے نیچے۔ مجھے بتاؤ حضور اوپر سے نیچے آئے کہ نہیں آئے؟ سب سے پہلے تو حضور ہی کا نور بنا نا، ٹھیک ہے، پھر حضور نوازتے رہے، حضور کی شانوں کا اظہار ہوتا رہا، نبی آتے رہے، تو اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ سامنے لکھی وما ارسلناک الا رحمت، تو پہلے بنایا بھیجا بعد میں، رحمت تو ہم نے نہیں بھیجا، اس کا مطلب پہلے تھے اس لیے، مگر نہ بھیجا تو اسے ہی جاتا ہے جو پہلے ہو، تو جو ہو ہی نہ تو بھیجنا کس کو ہے؟ بنایا پہلے، بھیجا نبیوں کے بعد۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو اللہ عز و جل نے بنایا پہلے، حضور کو بھیجا، اب یہاں آئے پھر اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔ اب دیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ نیچے سے اوپر جائے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میں آسان ہوں بتا رہا ہوں، علماء پھر علماء ہوتی ہیں، علماء میں گفتگو کرنی ہو تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس میں پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، لیکن جب ہم بیٹھے ہوں تو پھر آسان کرنی پڑتی ہے۔ اب سنو،
अब्दियत नीचे से ऊपर और नबूवत और रिसालत ऊपर से नीचे। सुभान अल्लाह। ऊपर से नीचे। अफजल क्या है? अफजल क्या है? नीचे से खुदा की तरफ या खुदा से नीचे की तरफ मखलूक की तरफ? अफजल ये है मखलूक से खुदा की तरफ। तो नबी नबी भी है, अब्द भी है। तो नबी की नबूवत से अब्दियत अफजल है, नबी की नबूवत से अब्दियत अफजल है। इसलिए कि नबूवत ये है कि अल्लाह का पैगाम मखलूक की तरफ पहुंचाना, मखलूक की तरफ जाना और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। और अब्दियत ये है कि मखलूक से खालिक की तरफ जाना। और अब्दियत तो इसलिए हुजूर का जिक्र है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि अल्लाह ने अपने अब्द को सैर कराई। कि नबी का जिक्र यहाँ नहीं फरमाया, नबी को खल्क की तरफ बुलाया जाता है और अब्द को अपनी तरफ बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। लेकिन जहां भी हैं अब्द हैं, जहां भी हैं माबूद नहीं है, खुदा नहीं है और खुदा से जुदा भी नहीं है, अब्द हैं। क्या है? अब्द हैं। अब यहां से आप देखो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये आपका भी महीना है, इसी महीने में 15 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाल हुआ। कितनी बड़ी हस्तियां थे इमाम जाफर सादिक, वालिद हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर और उनके वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनके वालिद हज़रत इमाम हुसैन और उनके वालिद शेर खुदा सल्लल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप फरमाते हैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में ये लिखा, क्या लिखा? कहते हैं इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया इबादत, क्या इबादत तौबा के बगैर सही नहीं होती। इबादत ला यसिहु बिल इबादा इल्ला, ला यसिहुल इबादा, इबादत सही नहीं होती इल्ला बित तौबा, इबादत तौबा से सही होती है, दुरुस्त होती है। किससे? तौबा से। हर बंदा इबादत करके तो अकड़ जाता है, तो कौन सी इबादत है? नमाज पढ़ के भूख चढ़ जाती है, हम ऊपर बैठे हैं, हम दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे, इससे बेहतर था नीचे बैठ जाते। यही अच्छा था ना, नीचे बैठ। वो इबादत है जैसे अकड़ आ जाए, वो आपकी इबादत है, मुनेकी है। जैसे अकड़ आ जाए, जरा सा खर्च किया, ज़हन पता नहीं क्या बन गया, किसी की खिदमत की, माँ की पता नहीं क्या बन गया, बाप की पता नहीं क्या बन गया। इससे बेहतर था करते ही ना, कि अकड़ आ गई है, ये आ गया। मा ला यस्सिहुल इबादा इल्ला बितौबा, इबादत तौबा से सही होती है और तौबा वाला बंदा झुका होता है। वो क्या होता है? तो कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने कलाम में फरमाया तूबू इलल्लाहि जमीआ, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो। तो गुनाहगारों को मालिक फरमाता है सब के सब मेरी तरफ रुजू करो। और हज़रत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अपने यार को फरमाता है, अपने नबी को फरमाता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा, बाकियों को कहता है मेरी तरफ तौबा करो, यानी आसियों को कहता है, क्योंकि मकाम की इब्तिदा अल्लाह की तरफ, मकाम की इब्तिदा तौबा है और अल्लाह की तरफ मकाम की इसकी इंतहा अब्दियत है। मा फअौहा इला अब्दी मा औहा, कि तुम तौबा करो गुनाहगारों को कहा, इब्तिदा में तौबा है। और यार से फरमाया हमने अपने बंदे पे वही की, जो वही की, तो फरमाया हुजूर इंतहा भी है तो हुजूर को अब्द फरमाया है और गुनाहगार इब्तिदा में हैं, उन्हें आसी फरमाया है। तो ये अब्दियत है, फौहा इला अब्दिही मा औहा। अब अब्दियत को मजीद आप अगर आगे देखिए चले तो आपको समझ आए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक फरिश्ता हाजिर हुआ। फरिश्ता आया,
اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا اللہ عز و جل نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ بندہ نبی بن جائیں یا بادشاہ نبی بن جائیں، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، دو میں سے ایک بن جائیں، بندہ نبی یا بادشاہ نبی. اللہ نے آپ پہ چھوڑا. جبریل بھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. مشورہ جبریل امین سے. کس سے مشورہ کیا؟ یہ تو تمہارا حال ہی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ہے فائنل. مشورہ دیا آپ کو مشکل ہے، بس جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. مشورہ ہی ہوتا ہے. نبی مشورہ کرتے، اللہ نے اپنے محبوب سے اور محبوب سے آبا سے جبریل سے مشورہ. تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا بندہ نبی بن جائے. کیا بنے؟ بندہ نبی. بندہ اسی بندگی میں، اسی بندے میں ہی بادشاہ. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ سب کچھ ہو اور لوگوں پہ قربان ہو. اسے بندہ نبی کہتے ہیں. پھر جس کو حضور کے ذریعے ابدیت ملی ہے وہ بادشاہ بن گیا، ہاتھ میں آتا ہے اور راہ خدا ہو جاتا ہے. آتا ہے مخلوق پہ نشاور دین کے لیے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنے دن ہنڈیاں نہیں چڑھتی تھی کہ دونوں جہاں آپ کے ہاتھ میں، لیکن حضور تقسیم کرتے. اسے کہتے ہیں کمال. اور اس طرح یہ ہوتا ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، خالی ہے، بندہ بے بس فقیر ہے، محتاج ہے، تو آئے تو چھوڑے نا. لیکن کمال یہ ہے کہ پیاس بھی ہو، بوتل بھی ہو، اپنی ہو اور لے کے دوسرے کو دے دے. یہ کمال ہے. تو جسے ابدیت ملی ہے اسے یہ دولت ملی ہے. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اختیار نہیں کیا، آخرت کو اختیار کیا. تو پھر جو آیا اسے نمازتے رہے. اس لیے میرے امام فرماتے ہیں کس انداز سے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کی تصویر کشی کی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ نہیں سنتا ہی نہیں، لیکن گھر میں یہ حالت ہے عطا فرمانے. یہی بھی حالت سیدنا صدیق اکبر کی، عطا کرتے. اس لیے آپ نے دعا کی اللہم ابسط لی فی الدنیا للدنیا وزہدنی فیہا. اے اللہ مجھے کھلی دنیا دے. کیا دعا کی؟ یہ سیدنا صدیق اکبر مانگ رہے ہیں اے اللہ کھلی دنیا دے اور دنیا سے بے رغبتی بھی دے. کیا دے؟ دنیا بھی دے اور دل میں نہ آئے. دنیا بھی ہو تو اس پہ تیری رضا ہو، ملتی رہے تیری راہ میں خرچ کرتا رہوں، شاکر ہوتا رہوں. صبر بھی کروں، شاکر بھی ہوں. صابر شاکر ہو جاؤں کہ جب پاس آئے دوں، صابر پھر آئے پھر ادا کروں، شاکر صابر شاکر رہوں، تیرا قرب پاتا رہوں. اس لیے آپ کے پاس آتا رہا اور راہ خدا ہوتا رہا. اصل یہ دولت ہے کہ جب ہو پھر دے، جب نہ ہو مجبور ہے. کمال یہ ہے جب ہو اپنے پہ نہ لگائے بلکہ امت مصطفیٰ پہ لگائے، دین کے لیے لگائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، والدین پہ لگائے، عزیز و اقربان پہ لگائے، یہ اچھے کام کرے، قربانیاں دے. تو پھر کوئی کہے گا یار یہ عبد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے. اس کا دل دنیا میں نہیں ہے، اس کا دل مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف جھکا ہوا ہے، خالق کائنات کی طرف جھکا ہوا ہے. اب دیکھو حضور نے اب نبی ہونا اختیار کیا. کیا کیا؟ اور آپ پڑھو، آپ نے پھر ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا. کیا نہیں کیا؟ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. آپ معراج شریف کے واقعہ تو سنتے رہے، سبق لے رہے سبق. آج ہم تندرست بھی ہوں تو ہم مسجد میں ٹیک لگاتے ہیں. جو تندرست ہوں ٹیک لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. اور کسی کا پاؤں کہاں جا رہا ہوتا ہے، کسی کا پاؤں کہاں جا رہا ہے. اس سے پوچھو بندہ
وہ کہ میں بندہ، تو وہ بندہ کس کے سامنے بیٹھتا ہے؟ بندے کس کی ہو؟ خالق کائنات کی، تو خالق کائنات کے سامنے کیسے بیٹھتی ہے؟ جو بندہ ہوتا ہے جو وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں کمیاں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبد نبی بنے، عبد نبی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے بھی کھانا نہیں کھایا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آ کے کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب اس طرح بیٹھو جیسے غلام بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھو جیسے غلام بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹھ رہے ہیں اللہ کے سامنے، ہر وقت ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، تو بندگی میں تو بندے میں تو عاجزی ہوتی ہے، عجز ہوتا ہے، تو جس میں عجز ہوگا وہ کیسے متکبروں کی طرح بیٹھے گا، کیسے یوں بیٹھے گا، کیونکہ اس کے اندر تو عجز ہے۔ جتنا عجز زیادہ ہوگا، جتنے اس کی عبدیت زیادہ ہوگی، اتنا ہی زیادہ اس کا ظاہر بھی آپ کو پکیزہ نظر آئے گا، اور اس کا ظاہر ادب والا نظر آئے گا، اتنا ہی زیادہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ عبد میں یہ صورتحال ہے کہ عبدیت ملے، تو عبدیت میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی عبدیت تھی، یہی عبدیت ہے کہ حضور کو عبد سے یاد کیا اور پھر اپنی بارگاہ میں حضور کو بلایا، تو جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا اظہار فرمایا، اسی کا اظہار کیا، السلام علیکہ، تو اللہ نے فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی مالک قولی فعلی بدنی، ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، تو معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں، تو معبود ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اسی بندگی کی وجہ سے خالق کائنات نے محبوب کو اپنے ہاں بلا لیا ہے، اور بلا پردہ محبوب کو اپنے دیدار کی دولت بخشی ہے، اور محبوب وہاں جا کر بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ مالک میری تو یہ بھی شان ہے، میری تو یہ بھی شان ہے جو تو نے دی ہے، یہ بھی شان تو نے دی ہے، یہ بھی شان تو نے دی ہے، یہ بھی شان تو نے دی ہے، نہیں، بلکہ وہاں ایک ہی اپنی شان کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مالک تو معبود ہے، میں تیرا عبد و بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہمارا تعارف بھی تو ایسا ہونا، ایسے تو تعارف ہوتا ہے کہ میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو یار یہ بھی تو تعارف کرا نا، تو یہ ایسا بھی تو تعارف ہونا کہ میں مومن بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، میں مومن بندہ ہوں۔ میرے شیخ صاحب فرماتے تھے کہ جھوٹتا سودا ہاتھوں ہاتھ، جھوٹتا سودا ہاتھوں ہاتھ، سچ دا گاہ کٹاواں ٹاواں، سچ دا گاہ سچیاں گلاں کے کہنا تقریر ہی بند، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جھوٹ دا سودا ہاتھوں ہاتھ، اور سچ دا گاہ ٹاواں ٹاواں، اتوں سارے بندے دستے پیچھوں بندہ ٹاواں ٹاواں، اتوں سارے بندے دستے پیچھوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ عبدیت، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں اور آسان کروں نا تو آپ سمجھو، یہ جو راستہ نا، باہر راستہ، روڈ کا راستہ کر لو، گاڑیاں چلتی ہیں، چلتی ہیں، وہ نیچے ہی ہے، روزانہ روندا جاتا ہے نا، کتنی سپیڈ سے گاڑی، بندے چلتی ہیں، لیٹا ہو، اسے کہہ لو یہ بھی عبد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یعنی اس میں بھی عاجزی ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ عربی کا لفظ ہے نا، اس کے معنی میں تو عبدیت میں عجز، عاجزی، انکساری، یہاں تو تھوڑی بات کر لو تو باپ نے سر پھاڑ دے، اتنے غصے میں آئے، وہ تو عبد ہے تو مٹی ہے یا آگ ہے؟ عبد ہو تو پھر اب تو عاجز ہے، اس کے اوپر تو گاڑی گزرنے بولتا نہیں ہے، تو تھوڑی سی بات برداشت نہیں کر رہا۔ خود معراج شریف کا سبق ہے، ہم تو اتنی برداشت نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں بات میں سر پہلے پھوڑیں گے، بات پہلے کریں گے، یہ حالت ہے ہماری۔ لیکن عبد جس سے جو عبد ہوتا ہے وہ تو پتھر بھی سہ جاتا اپنے لیے، وہ تو اللہ کے لیے تو کیا کچھ
برداشت کرتا ہے وہ تو جانے دے دیتے ہیں، وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کیونکہ وہ عبد بن گئے ہیں۔ تو عبد میں عاجزی آئے گی، عبد پھر انتقام بھی نہیں لیتے، عبد بدلے نہیں لیتے، عبد غیبتیں نہیں کرتے، پھر عبد زخمی نہیں کرتے، عبد گھر تباہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کے عبد ہو گئے ہیں۔ تو جو عبد ہو جاتا ہے وہ عاجز ہو جاتا ہے، تو جو عاجز ہو جاتا ہے یوں سمجھ لو وہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ یہی مرنے سے پہلے مرنا ہے تو پھر ہی ترنا ہے نا، یہی ہے نا، پھر آگے بسنے ہیں۔ اس لیے ذات محترم ان چیزوں کی طرف آپ آؤ کہ یہ جو نماز ہے، آگے میں نے سنا چلتے ہوئے اوپر مفتی صاحب یہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے، پڑھے تھے نا حدیث پاک؟ کیا احسان کیا ہے؟ احسان مال احسان جبریل امین علیہ السلام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی، مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے ایسے جیسے کہ تو اسے دیکھ رہا۔ اگر ایسا نہیں تو یہ تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا، وہ تجھے دیکھ رہا۔ تو یہاں کیا ہے؟ عبد، یہاں کیا ہے؟ عبد۔ اور یہ روح بیان کی ہے، کیا بیان کی ہے؟ یہ تصوف، سارے کا سارا تصوف یہی ہے۔ تصوف پورے کا پورا یہی ہے کہ تیری روح ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں رہے اور اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے، یہ ہے روح، اصل یہ ہے۔ تو جس کی توجہ ہر وقت ادھر رہے وہ عبد ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ عبد ہی ہے۔ کہ یہ تو نہیں کہ مسجد میں عبد نظر آئے اور گھر میں درندہ نظر آئے، بازار میں وحشی نظر آئے اور اس کی آنکھیں بیٹھی نہیں ہو، نہ ماں کو چھوڑے نہ بہن کو چھوڑے، اور ادھر وہ زیادتیاں نظر آئیں۔ یہ کون سا عبد ہے کہ جسے یہ روح مل گئی کہ ہر گھڑی ہر نماز کی توجہ وہاں رہے، اگر تھوڑا ہٹے پھر وہاں جائے، پھر ہٹے پھر وہاں جائے، پھر وہ ترقی پہ ترقی ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے سوئے ہوئے بھی توجہ نہیں ہٹتی، سوئے ہوئے بھی توجہ ادھر ہی رہتی ہے، اور جب جا کر آؤ تو پھر بھی توجہ وہیں رہتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب آئے ہیں یہاں کہ ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور اللہ سے رابطہ کرانا ہوتا ہے۔ وہی کام صوفیہ کا ہے جو رسول اللہ کے ذریعے صوفیہ کرتے ہیں، ہمیں مرشد کامل کہتے ہیں، پیر کامل کہتے ہیں، ان کا بھی کام یہی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا آنا بند ہو گیا، اب حضور کا فیض اولیاء سے ہے، اور وہ فیض یہ ہے اس مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کرنا اور اس کی روح کو پاکیزہ کرنا تاکہ اس کا ربط اور اس کا تعلق اپنے باری سے مضبوط ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عبد کی بات کر رہا تھا، کس کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میں بات ختم کرنے کے آنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ نام مقام کی تھوڑی سی سیر کرائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو جب بلایا گیا تو کس انداز سے، پھر آگے نوازا گیا تو کس انداز سے۔ ساتھ اعلیٰ حضرت کے چند اشعار اور اسی کے اوپر بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، اس میں بخاری شریف کا میں ریفرنس دیتا ہوں، اس کی وجہ آپ سمجھیے۔ تو بخاری شریف میں یہ حدیث بات موجود ہے۔ فتح الباری اس کی شرح ہے، عمدۃ القاری اس کی شرح ہے۔ جو بات کروں گا آپ کو اس کے اندر مل جائے گا، آپ کو ڈھونڈنا بھی چاہے، حوالہ چاہے تو وہ بھی مل جائے گا۔ سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل اقدس باہر نکالا۔ دل اقدس خون کوئی نہیں نکلا، خون یہاں حضور کی نورانیت کا ظہور ہوا، حضور کی، کیونکہ جو نور ہوتا ہے اس کا خون نہیں ہوتا، بشریت سے خون ہوتا ہے، اور نورانیت میں تو حضور بے مثل بشر بھی ہیں، بے مثل نور بھی ہیں۔
اس لیے کبھی اللہ نے حکمت کے مطابق آپ کی بشریت کو ظاہر فرمایا، غلبہ کر دیا بشریت کا، تو بشریت کا ظہور ہوا، اور کبھی اللہ پاک نے حکمت کے مطابق آپ کی نورانیت کو غالب کیا، تو پھر آپ کی نورانیت کا ظہور ہوا۔ بیت المقدس تک کا سفر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج ہے، اور جسم کا ظہور ہے، بشریت کا ظہور ہے، اور وہاں سے آسمان سدرہ تک یہ سلسلہ یہ حضور کی نورانیت کا ظہور ہے، اور اس کے آگے لامقام حقیقت محمدیت کا ظہور ہے، اور دوسروں کے دلوں میں فطور ہے، اس لیے غرور ہے، وہ آپ کے چہروں پہ سرور ہے، کہ دل میں نور ہے، اور وہ ضرور ہے۔ وہ کہتا ہے ادھر تو کوئی بھی نہ بیٹھتا، یہ تو محبت والے ہیں نا۔ تو اب دل اقدس کو نکالا، خون دیا، یہ وہاں نورانیت کا ظہور ہے، تو دل اقدس نکلا تو اشارے سے چاک کیا، یعنی چھری سے چاک کیا، اشارے سے۔ جبریل اشارہ کرے سینہ چاک ہو جائے، تو حضور اشارہ کرے، حضور کا اشارہ بتاؤں، حضور اشارہ کرے، اللہ اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ کی کتنی طاقت، کتنی طاقت کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور زمین کے اندر چلا گیا پہاڑ۔ اب روایتیں بڑے محترم، یہ بھی کہ دریا میں گیا، مٹی ہو گیا، طور پہاڑ، اور نور کا سمجھو کہ چھنگلی کے برابر حصہ ظاہر ہوا۔ کتنا؟ چھنگلی کے برابر، اور پہاڑ طور ریزہ ریزہ، سرما مٹی دریا میں چلا گیا، اور موسیٰ کلیم اللہ دوسری دنیا میں چلے گئے، لیکن برداشت کر کے، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، پہاڑ کے ذریعے، وہ بھی چھنگلی کے برابر، وہ دوسری دنیا میں چلے گئے، لیکن پہاڑ سے طاقت زیادہ تھی، کیونکہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ٹھیک تھے، صرف یہ تھے کہ دوسری دنیا میں چلے گئے، جسم برداشت کر کے۔ سمجھ آ رہی ہے کتنی طاقت ہے موسیٰ علیہ السلام؟ اور مجھے یہ بتاؤ، بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب ملکت موت علیہ السلام آپ کے بارگاہ میں آئی اور روح قبض کرنے کے لیے، وہ آزمائش تھی نا اللہ کی طرف سے، تو وہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اس کو پتا آپ کو بندے کی صورت میں، بشر کی صورت میں تو روح قبض کرنا، تو آپ نے نا ایک مکہ رسید کیا، جس سے ملکت موت علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی۔ بولے ملکت موت علیہ السلام کی نور کی آنکھ ہوتی، یہ بخاری ہے، نور کی آنکھ ہوتی، بولو تو صحیح نا، آپ کی آنکھ ہے جسم ہے تو نور کی بھی آنکھ ہوتی ہے، تو نکلی کیسے؟ تھی تو نکلی نا، وہ بخاری ہے اور ہماری، بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو، نہیں آتی بخاری۔ بخاری پڑھو، ساری پڑھو، ہماری پڑھو، سبحان اللہ۔ شرط ہے نا کہ ایسے دن بدلی بھی ہوتی ہے نا سسٹم، اس کا بخاری پڑھو، ساری پڑھو، اور عاشقوں کی پڑھو، سبحان اللہ، ہماری پڑھو، اور اینک لگاؤ عشق کی، پھر پڑھو بخاری، پھر بخار نہیں آئے گا، عشق کی دولت آئے گی، محبت کی دولت آئے گی۔ دیکھو دل کیسے چمکتے ہیں، یہ بخاری ہے، تو نور کی آنکھ ہو سکتی ہے، اللہ قادر، اللہ قادر، نور کو لبادہ بشریت دے دے، جبریل آئے بشر کی صورت میں، تو یہ مانتے ہو کہ اس کی آنکھ نکلی تو اس وقت ہے نور، لیکن لبادہ کون سا ہے؟ بشریت کا، تو ملکت موت بشریت میں تو آنکھ نکل جاتی ہے، تو مرتبہ نورانی ہو کر ان کی بھی آنکھ ہو سکتی ہے، تو آخر تو جہاں سنسن نورانی ہیں اور ان کی بشریت ہے، تو تم بشریت بشری کے رٹ لگاتے ہو اور کہتے ہیں نور اور بشر ضدیں ہیں۔ ہم نے کہا نور و بشر ضدیں نہیں، نور و بشر ضدیں نہیں، ہاں نور اور کفر یہ ضدیں ہیں، نور اور کفر ضدیں ہیں، نور و بشر ضد نہیں۔ اگر نور و بشر ضد ہوتی تو پھر نہ ملکت موت بشر کی صورت میں آتے، نہ حضرت جبریل علیہ السلام بشر کی صورت میں آتے، تو نہ آنکھ نکلتی۔ اللہ قادر ہے، وہ اپنے نبیوں کو دیکھتا ہے، وہ نورانی ہے، لیکن جہاں بشریوں کو نوازنا ہے، تو جب بشریوں کو نوازنا ہو تو
پھر لبادہ بشریت میں بھیجا جاتا ہے. نورانیوں کو نوازنا ہو تو نورانی بنا کے بھیجا جاتا ہے. پھر دونوں کو نوازا جاتا ہے. اب ہمیں نوازنا ہے تو پھر بشری لبادہ, پھر کھانا اوڑھنا بیٹھنا, ایک نظام دینا ہے. وہ کرنا اللہ پاک مدد کرم فرشتوں کو بھی بھیجتے تو انہیں بھی لبادہ بشریت میں بھیجتے, اس لیے کہ تربیت بشروں کی کرنی ہے, نظام بشروں کو دینا ہے. تو یہ دیکھو آنکھ نکل گئی ملکت موت علیہ السلام کی. انور شاہ کشمیری اور دیوبندیوں کا بڑا مولوی انور شاہ, وہ کہتا ہے ملکت موت علیہ السلام کو جو موسیٰ کلیم اللہ نے رسید کے نا تھپڑ اور مکہ مارا نا, کہا بڑے رکھ رکھاؤ سے مارا ہے. بڑے کہتے نہیں ساڑھے تھے اور میں تیرا بڑا لحاظ کی تھے, میں شکر کرے دے لحاظ کی تھا جی, یہ تو پتہ نہیں میں اگلے جہاں نہیں پہنچتا, ادھے لحاظ ہی کیتا ہے. کیا کیا لحاظ بھی کر دے. تو وہ کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ بڑا لحاظ کیا تو بڑے لحاظ دے نال سمجھو نرمی دے نال مکہ ماریا تے اکھ نکل گئی. اور اگر موسیٰ کلیم اللہ اپنی نبوی طاقت سے مارتے, نبوی تو نہ زمین برداشت کر پاتی نہ آسمان برداشت کر پاتا, نہ زمین. میں کہتا ہوں اب آؤ ہماری طرف, اب آؤ, لکھا تمہارے بندے نہیں ہے, بات ہماری بات. اور موسیٰ کلیم اللہ کی اتنی طاقت مانتے ہو کہ وہ اگر نبوی طاقت سے مکہ مارے تو آسمان بھی نیچے, زمین بھی برداشت نہ کر پائے. تو میرے آقا تو وہ ہیں کہ 1 لاکھ حضور کے علاوہ 24,000 پیغمبروں کی طاقتیں اللہ نے جسم مصطفیٰ میں رکھ دی, جس میں. تو وہاں تو مکہ تھا, یہاں تو اشارہ ہے, اشارہ کیا, مہتاب کا کلیجہ چیر کے رکھ دیا. اور کہاں وہ مہتاب ہے, کہاں وہ چاند ہے, پورا بھی نہیں لگا, اشارہ کیا. میرا اور آپ کا اشارہ تو یا لائٹ پہ بھی اثر انداز ہوتا, دائیں بائیں بھی اثر نہیں کرتا, ایک حصی اشارہ ہے, پورا نہیں لگا. کتنی دوری پہ مہتاب ہے اور وہ اشارہ کیا, مہتاب کا کلیجہ چیر دیا. مجھے بتاؤ جس کے اشارے کی طاقت اتنی ہے اس کے پورے کی طاقت کتنی ہوگی, جس کے اشارے کی طاقت اتنی ہے اس کی انگلی کی طاقت کتنی ہوگی, جس کے اشارے کی طاقت اتنی ہے اس کے بازو کی طاقت کتنی ہوگی. سبحان اللہ. یہ معراج کا مسئلہ بنا ہوا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے, حضور کی عظمت کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے. تو یہاں سے میں بات شروع کی کہ دل اقدس نکالا. کیا نکالا؟ جب دل اقدس نکالا. یہ بیان کون کرتا ہے, بولیے ذرا. میں نے اس لیے تقریر کرنی ہوتی, کچھ میرا ایسا بھی انداز ہوتا بعد دفعہ سمجھانے کے یہ ہم آتے ہیں, کوئی اس لیے نہیں آتے کہ واہ واہ دل میں کچھ اتر جائے, میری بھی بخشش ہو جائے, آپ کی بھی ہو جائے, اللہ اس کے رسول ہم پہ راضی ہو جائیں. تو یہ بات پکی یاد ہو جاتی ہے. اگر میں تقریر کرتا جاؤں گا بعد میں پوچھوں گا آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا, تو اس طرح آپ کو پوچھوں گا تو آپ کو کچھ تو یاد ہوگا نا, کبھی کچھ تو پوچھا تھا نا, تو کچھ ہلایا تھا تو چیز یاد ہو گئی ہے. دل اقدس نکالا تو یہ بیان کس نے کیا, جن کا نکالا انہوں نے کیا. ہم کیسے بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جبریل امین نے میرا دل اقدس نکالا اور سونے کے تشت میں رکھا. کس میں رکھا؟ سونے کے تشت. وہ تو دانتیں ہیں نا, تو بخاری شریف میں سونے کی دانت آئی ہے کیونکہ ساری دانتوں میں افضل دانت سونا ہے. اور حضور کے دل سے بڑا دل بھی کسی کا نہیں, تو بڑے کے لیے بڑے ہی کا انتخاب کیا, بڑے کے لیے بڑے کا انتخاب. ایسا نہیں ہوتا آپ کہتے ہو بڑے آ رہے ہیں اب اے نہیں چلن گیا ہوں اور آدھا چلیں گی, حالانکہ آدھا کے لیے آدھا ہی کام ہوتے ہیں. تو حضور کے دل سے بڑا کس کا دل ہے, اس لیے سب سے اعلیٰ دانت سونے کا انتخاب کیا. اسی سونے کے تھان میں آمینہ کے دان کے دل اقدس کو رکھا گیا, آب زمزم سے دھویا گیا. لیکن جبریل امین کیا کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے. جبریل امین کہتے ہیں قلب سدید فی عینان تبصران وفی اذنان تسمعان. جبریل امین کہتے ہیں یہ تو سیدھا دل ہے. یہ کیا ہے؟ سیدھا دل ہے. اس میں 2 آنکھیں ہیں, دل میں دونوں دیکھتی ہیں. اس میں 2 کان ہیں, دونوں سنتی ہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ آنکھ دل پہ ہوتی ہے یا ادھر ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح نا, ناراض نہیں ہوتی, ادھر ہی ہوتی ہے. تو یہ کان ادھر ہی ہوتی ہے نا.
لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قادر ہے. تو عجیب و غریب یہ معاملہ بھی ہوا کہ اللہ نے آپ کے دل پر جو باہر کان تھے ایسے کان دل میں بھی پیدا کر دیے, اور جو باہر آنکھیں تھیں اللہ پاک نے وہ آنکھیں بھی آپ کے دل میں پیدا کر دی. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. صحابہ جو بھی چیز دیکھی جا سکتی ہے محسوس ہوتی ہے اور جو بھی چیز سنی جا سکتی ہے میں وہ ہوں. اللہ نے مجھے وہ کان دیے ہیں, اللہ نے مجھے وہ نگاہ دی ہے, نہ تمہیں دی ہے نہ کسی کو دی ہے نہ کسی کو دے گا. وہ نگاہ ہے انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. میں وہ کچھ دیکھتا ہوں, میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. یہ تو حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کی سماعت کا عالم تھا کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ان کانوں سے بھی سنتے, دل کے کانوں سے بھی سنتے, اس آنکھوں سے بھی دیکھتے اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے. اور حضور فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے اور فوت ہو کر قبر میں دفن ہوتا ہے, بخاری شریف میں موجود ہے لا يسمع قرع نعالهم, اس کے جوتوں کی ہلکی سی آہٹ, جو جنازہ پڑھ کے جانے والے ہیں ان کے جوتوں کی ہلکی سی آہٹ جو خود سن نہیں پاتے, میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قبر والا وہ بھی آواز سن دیتا. سبحان اللہ. قبر والا یعنی حضور قبر والوں کے حالات سے بھی واقف ہیں, ان کی سماعت کا گریڈ بھی جانتے ہیں, ان کی نگاہ کا گریڈ بھی جانتے ہیں کہ یہاں نگاہ کم ہوتی ہے, یہاں سماعت کم ہوتی ہے, لیکن جب موت واقع ہو کر پھر اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر اس کی سماعت بڑھتی ہے, اس کی بصارت بڑھتی ہے. اب وہ کتنا سنتا ہے, منومن مٹی کے نیچے ہے اور عالم برزخ میں ہے, اور کھڑے بندے باہر ہیں اور وہ چل رہی ہیں, اور سدا خود آہٹ کو نہ سنے. میرے آقا فرماتے ہیں بخاری ہے, لیکن وہ میت مرنے کے بعد سماعت اتنی تیز ہوتی ہے تمہارے جوتوں کی ہلکی سی آہٹ سن لیتی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ ظاہری زندگی میں ہر جو چیز بولتی ہے اسے بھی سنتے ہیں, جو چیز دیکھی جا سکتی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں, تو عام کی مرنے کے بعد سماعت اتنی تیز ہوتی ہے, تو جن کی زندگی میں اتنی تیز ہے پھر اس جہان سے جانے کے بعد کتنی تیز ہوگی. سبحان اللہ. آپ بھی سبحان اللہ نہیں اس طرح نہیں کی. اس میرے امام بولے نور صدیق کے سننے والے وہ کان, نور صدیق کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ایسے نہیں ہے, یہ سماعت ہے. آپ وہ بلوا لے اور چپ کر ادھر تو گناہگار سے گناہگار جائے تو سماعت بڑھ جاتی ہے, تو جن کی سماعت یہاں اتنی تیز ہے کہ ہر ایک کو سن رہے ہیں تو گناہگار کی مرنے کے بعد بڑھتی ہے. جن کی پہلے حد نہیں ہے پھر جب گیا وہ کتنی ہوگی, اب کتنی سماعت ہوگی, کتنی بصارت ہوگی. یہ دل اقدس. اب میں ایک اور بات یہاں کیا چاہوں گا, آگے گزرتا ہوں. بتاؤ کسی کا دل نکالا جائے عادتاً وہ زندہ رہتا, کیونکہ دل میں روح ہوتی ہے. روح ٹھہرتی کہاں ہے؟ دل میں. تو یہاں تو دل ہی نکل گیا. تو دل, چلو کسی نے دل نکالا تو بندے کو سمجھ آتی, اسے شعور رہتا ہے, بے ہوش پڑا ہو, ایسا ہی ہے. تو حضور ماتے دل میرا نکال لیا تو میں دیکھ رہا تھا, کیا بولو تو یہ نا سبحان اللہ, سن بھی رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا. وہ کیا تھا؟ دل نکل گیا, دل میں روح ہے. اس کے باوجود بھی حضور کیا فرماتے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں قلب سدید. پھر حضور ہی فرماتے ہیں تشت میں ڈالا, حضور ہی فرماتے ہیں آب زمزم سے دھویا. کسے؟ اور سنی کہاں سے کہاں تک کھویا ہے کہ نہیں, کہاں پہنچ گیا, دل اقتصاد تو پہنچے گی. تو حضور اب خود دیکھ کر ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہو سنو حیات النبی کے منکرو سنو, دل اقدس نکلا روح کے اندر, حضور دیکھ کے بیان بھی کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, بیان بھی کر رہے ہیں. جب دل نکل گیا پھر بھی زندہ ہے. اب تو دل اندر ہے, اب تو دل اندر ہے, تو تیرے اندر کیوں بندر ہے؟
وہ تو گھر دل اندر ہے. اب تو وہ درجہ اولا حیات ہے. بلکہ مزید آگے جاؤ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں غسل دے رہا تھا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو آپ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے, ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے. کیا آواز آ رہی تھی؟ مالک میری امت, میری امت, میری امت. اور روح بھی نکل گئی, موت بھی واقع ہو گئی. موت واقع ہونے کے بعد بھی آمینہ کے لال کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں. تمہیں کیا پتا حیات مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کی شان ممتاز ہے اور انوکھی ہے کہ روح نکلنے کے باوجود بھی آپ پھر بھی امت کو یاد کر رہے ہیں. اس لیے کاظمی شاہ صاحب نے لکھا اے حضور کی ایک وہ حیات جس پہ اللہ پاک نے موت طاری کی ہے اور حضور سے کی روح قبض ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد بھی حضور کی حیات ہے اور وہ حیات بے دلیل ہے کہ حضور اس پر بھی کلام فرما رہے تھے. سبحان اللہ. اس لیے معراج میں تو بہت کچھ ہے, معراج میں تو بہت کچھ ہے, لیکن بات مختصر کرتے ہوئے میں آگے گزرتا ہوں. مختصر کر کے موسیٰ کلیم اللہ قبر میں ہے, بیت المقدس میں بھی ہے نا ادھر. جب اوپر گئے تو وہاں بھی, جب اوپر گئے وہاں بھی. قبر میں کون تھا بولو؟ مسلم شریف, مسلم شریف. حضور فرماتے ہیں میں گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے, آگے پھر ترجمہ ہے, سلام پڑھ رہے تھے, درود پڑھ رہے تھے یا نماز. پھر اس طرح میں نہیں جاتا, لیکن بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. جب حضور بیت المقدس گئے تو موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی. تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پہ گئے تو موسیٰ کلیم اللہ. اب مجھے آپ نے بتانا ہے کتنے موسیٰ تھے, تو کتنی جگہ تھے, وہ کیسے؟ آپ کو حدیث ہے, اپنی طرف سے تو بات ہی نہیں نا, حدیث بات ہے. یا حدیث نہ ہو تو پھر بات کریں. حدیث بات ہے کہ موسیٰ وہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی. یہ کیا؟ تو اللہ قادر ہے. سبحان اللہ. کیا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا رب قادر ہے, ہمارا وہ ان کو یہ طاقت دے دے ان کو. اس لیے علامہ عبدالوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایٹے وقت ایک ہی وقت میں موسیٰ کلیم اللہ قبر میں بھی تھے, ایک ہی وقت میں بیت المقدس میں بھی تھے, ایک ہی وقت میں موسیٰ کلیم اللہ وہاں بھی تھے. اللہ عز و جل نے یہ طاقتیں دی ہیں اپنے نبیوں کو, اپنے بندوں کو, قادر ہیں, اس نے دی ہیں یہ طاقتیں. کیا یہ موبائل میں ایک ہی بندہ ہزاروں جگہ نظر نہیں آتا؟ وہ ہے, وہ تو یہ ہے, تو وہ کون ہے؟ وہ اس کی مثال ہے. تو مثالیں کئی ہوتی ہیں, لیکن یہاں علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتا ہے مثال بھی نہیں, اے موسیٰ وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے تو آمینہ جناب کی شان کیا ہو؟ سبحان اللہ. یہ مسئلے حل ہوتے ہیں ادھر سے کہ حضرت بلال زمین پہ تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے. آج کی رات تھی تو حضرت بلال ادھر کے چلنے کی آواز آئی تو وہ تو زمین پہ تھے, تو ادھر کون جا رہا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ آپ نے بار بار سنا ہے زمین پہ کون تھا اور جنت میں کون تھا, کیونکہ چلنے کی آواز ان کی تھی. اب اس کے احتمال کئی ہو سکتے ہیں, لیکن ایک یہ ہے کہ غلام مصطفیٰ زمین پر بھی ہے اور غلام مصطفیٰ جنت میں بھی ہے. سبحان اللہ. اللہ قادر ہے. تو جب غلام کی یہ شان ہے تو پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام حضور کا ہے, شان ہی ہے, چلتا زمین پہ ہے, اس کا چلنا جنت میں ہے. سبحان اللہ. اس کا چلنا جنت میں, اور حضور سن رہے ہیں, زمین پہ چل رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. کیا سماعت ہے حضور کی کہ جہاں سے پکارو حضور وہ زمین پہ چلتے ہیں, آواز جنت میں. یا اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن حضرت بلال آگے چلیں گے, پھر ان کی آواز آئے گی. میرے آقا کی شان یہ ہے جو آواز قیامت کو آنی تھی حضور نے آج ہی سن لی ہے. سبحان اللہ. کس چیز کو کھولے, کس کس کو چھوڑے. اس واقعے معراج میں کیا ہے؟ سنیوں کی بھی معراج ہے, سنیوں کو بھی. یہ آخری اب پوائنٹ میں آگے, آخری پوائنٹ وہ کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ 9 دیا تو 9 5 45. تو کتنی معاف ہوئی؟ تو کتنی دفعہ آنا جانا ہوا نا, تو پھر 9 ہو گئی نا, 45 معاف ہوئی. یہ بھی بخاری, یہ بھی کیا ہے؟ اب ادھر سے آپ کے لامکان پہ
अब लामकान। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरा से आगे जाने लगे, सिदरा से आगे जाने लगे, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके। नूरी फरिश्ते और नूरी फरिश्तों के सरदार रुके, कहा ऐ सलारे बैतुल हरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत शहज़ादे ने लिखा, उन्हें हुजूर ने फरमाया चलो आगे चलो, दोस्ती में मैंने तुझे खालिस पाया है, दोस्ती में मैंने तुझे खालिस पाया है, तो अब छोड़ो ना अब आगे चलो। तो उन्होंने क्या कहा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। अगर यक्सरे मुए बदतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम लौ तनौतु अनमुरतन ला तरकत, अगर मैं पोरे के बराबर भी पोटे के बराबर भी आगे बढ़ा मेरा पर चल के बसम हो जाएगा, अल्लाह के नवाज जला के राख कर देंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं जा सकता। तो फिर हुजूर आगे, अब इस पे गुफ्तगू नहीं, आगे हुजूर अकेले रफ फिर के पास है, हुजूर चले गए, अर्श से भी आगे लामकान। जब वहां पहुंचे अब क्या हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल के जलवे करीब हुए, इधर से हुजूर करीब हुए। अब सुनो, अल्लाह ने सिफत रऊफियत के जलवों से नवाजा, सिफत रहमान की जलवों से नवाजा, सिफत अलीम के जलवों से नवाजा, सिफत हकीम के जलवों से नवाजा, सिफत गफूर के जलवों से नवाजा, अपनी सिफत के जलवों से नवाजता गया, रंगता गया। हुजूर रंगे जाते रहे, वो रंगता रहा, हुजूर रंगे जाते रहे, वो मुनव्वर करता रहा, हुजूर रोशन होते रहे, सिफत के जलवों से रोशनी पे रोशनी, हुजूर उसके करीब वो उसके करीब, जलवे पे जलवा, हत्ता के सिफात के जलवों से तो रोशन हुए, अल्लाह जल्ल व अला ने अपनी जात के जलवे से भी रोशन कर दिया। अब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि अल्लाह जल्ल व अला ने अपने दस्त जो उसकी शान के लायक थे वो मेरे कंधों पे रखे, जब रखे तो मैंने ठंडक महसूस की। क्या महसूस की? ठंडक महसूस की। मूसा करीमुल्लाह दूसरे जहां में चले गए, हुजूर वहां पहुंचे हैं और टिक टिकी बांध के देख भी रहे हैं, और फरमाने अल्लाह ने दस्ते कुदरत रखा तो मैंने सीने में ठंडक महसूस की। इसको मियां साहब ने यूं भी बयान किया है, सारे नूर ओदे नूरों, ओदा नूर हुजूरों। मूसा करीमुल्लाह बेहोश क्यों हुए? वो तो जलवे का कितना हिस्सा, और यहाँ तो ज़ाते इलाही के जलवे हैं, हुजूर उसमें महव हैं, तो इसके बावजूद भी हुजूर कह रहे हैं मुझे ठंडक महसूस हुई। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की पहली तवज्जो का नाम ही नूर मुस्तफा है। अल्लाह ने डायरेक्ट फैज़ दिया ही आमिना के लाल को है, इसलिए वो फैज़ जब फिर आया, इजाफा हुआ, ठंडक महसूस हुई। तो मियां साहब बाबा साहब भी बोले, कहा सारे नूर ओदे नूरों, ओदा नूर हुजूरों, सारे नूर ओदे नूरों, ओदा नूर हुजूरों। मूसा नू उसनु ताज अर्श तो मेरा, मूसा नू को कि वहां बुला के नवाजा है। जब वापस पलटे ना तो मूसा कलीमुल्लाह मिले, तो मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा तो कहा 50 नमाज़ें। कितनी? 50 नमाज़ें। तो आपने क्या कहा? मेरी उम्मत तो 2 नहीं पढ़ती, मेरी उम्मत तो ये भी नहीं पढ़ सकेंगे, ये भी। वो मेरे आगे मुतल्लिक़ कहा था सहाबा और अहले बैत, वो तो हंसी ऊंची हैं, औलियत हंसी ऊंची हैं, वो तो नफल भी पढ़ते रहते हैं, वो तो फिर उनके दिल ही अल्लाह की तरफ होते हैं। तो हमारे लिए कहा कि ये मेरी तो 2 नहीं पढ़ती थी। तो मूसा कलीमुल्लाह को किसने बता दिया कि ये 2 नहीं पढ़े, 50 नहीं पढ़ेंगे, मेरी तो 2 ही पढ़ती थी। तो उन्हें कैसे पता चल गया? ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने उनको शाने दी हैं। जो आज हमने करना था मूसा ने उस वक्त ही कह दिया, उस वक्त कहा आप अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, इरजी, क्या कीजिए? इरजी। तो हम नहीं कह रहे जाओ, इरजी, क्योंकि इरजी का मतलब ये होता है कि आपने घर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये कोई मुस्कुराने वाली बात नहीं। ये अल्लामा साहब जो मौजूद है उन्हें पूछो, आप भी कहते हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो क्या मतलब होता है?
کہانی ختم ہو گئی؟ کہانی ختم نہیں ہوئی، لوٹا ہے اپنی اصل کی طرف جہاں سے آیا تھا۔ یہ تو عارضی ہے، یہ تو نہیں اصل اس کا، یہ تو ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، ادھر سے جانا ہے۔ اس کے علاوہ نفس مطمئنہ ارشی لوٹا، ختم نہیں ہوا، یہ ختم ہے، یہ فنا ہے، یہ چلا جانا ہے۔ تو جہاں سے آیا تھا وہاں پلٹنا، تو رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ آپ یہاں آئے تو گھر جائیں گے تو رجوع ہوگا، یہ تو نہیں گھر سے کو مسجد میں رجوع کرنا ہے۔ آپ گھر میں کہو کہ مسجد میں جانا ہے اور مسجد سے کہیں کہ گھر میں لوٹنا ہے، گھر میں تو لوٹنا ہوتا ہے اپنے گھر کی طرف۔ تو موسیٰ کلیم اللہ یہاں کہتے ہیں ارجع، یہ نہیں کہا اذهب آپ جائیے، کہا ارجع لوٹیے۔ کیا کریں؟ کیونکہ گھر تو آپ ہی کی نہیں سمجھے۔ ارجع مسئلہ تو اس کے لیے پوچھ کے جائے جس کا اپنا نہ ہو۔ میں علامہ صاحب کے گھر جاؤں تو پوچھ کے جانا پڑے گا، ان کے جاؤں تو پوچھ کے جانا پڑے گا، تو جو اپنا ہو وہاں پوچھنا پڑتا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کہنے ہیں ارجع، اے میرے آقا یا رسول اللہ آپ کہیں ہیں، آئے ہیں نا، اللہ نے بلایا تھا نا، آپ خود چلے جاؤ۔ پہلے اللہ نے بلایا، اب خود جا رہے۔ آپ عرض کی ہے کہ مالک آؤں؟ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کیا پوچھنا ہے، آپ کا اپنا ہے۔ اسی پہ میرے امام بولے، امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علی رحمۃ الرحمن بولے، کہا وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تصر تناتا کس کی رضائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اس کی ہے، یہ رسول اللہ ہیں۔ جسے کہا ارجع، حضور نے آگے سے کیا کہا، فرجعت، میں لوٹ گیا، میں لوٹا۔ تو اللہ پاک کے باقی برس کی مالک تو 5 معاف ہو گئی، کتنی؟ تو 45 معاف ہو گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتاؤ وسیلہ کون بنا؟ آپ نے بولنا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ 3000 سال پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، کتنے؟ 3000 سال گزر چکے، تو وہ فوت ہو گئے، تو فوت شدہ نے مدد کی، تو فوت شدہ وسیلہ بنا۔ تو پتہ چلا سنی تیرا عقیدہ کتنا پکیزہ ہے، تیرا عقیدہ تو اولیاء نبیوں کو وسیلہ بناتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جو فوت ہو جائے وہ وسیلہ نہیں بنتے، یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ کہا پھر تو بچے گا کون؟ بچے گا کون؟ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور جنہیں یہ دولت ملی ہے، وہ کہیں گے چپ کر جا، یہ نماز بھی تو وسیلہ موسیٰ ہے، یہ نماز بھی ایک فوت شدگاں کا وسیلہ ہے۔ اور اتنی بڑی مدد ہے، اتنی بڑی برکت ہے کہ کس کو اتنی بڑی برکت ملی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ 3000 سال جانے کے بعد وسیلہ بن سکتے ہیں، اور امت وہ وسیلہ وہ برکت ہر روز لیتی ہے۔ تو جن کے صدقے ساری کائنات بنی، وہ کتنے بڑے وسیلہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر سے اب یہاں پھر دیکھو، مجھے بتاؤ ساری کائنات کٹھی ہو جائے، سارے لوگ کٹھے ہو جائیں، اے سارے دنیا دار کٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، اے سارے حاکم کٹھے ہو جائیں، ساری دنیا دے، ایک نماز معاف کرا سکتے؟ بتاؤ کرا سکتے؟ تو حضور نے کتنی کرائی؟ 45۔ کتنی؟ 45۔ تو اللہ پاک کے علم میں ہے نا، یہ 5 ان کو حکم دینا ہے، کتنے کا؟ 5۔ تو اللہ پہلے 5 کر دیتا، اللہ پہلے ہی 5 کر دیتا، تو پھر 50 کہہ کے 45 معاف، یہ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا تھا نا ایسے بھی پیدا ہونے ہیں، جنہوں کہنا حضور کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے ہم کی کوئی عزت نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم بھی بے بس ہیں، ان کی کوئی سفارش نہیں چلتی، بس اپنے اپنے عمل سے ہی جنت میں جانا ہے، اپنے اپنے عمل سے ہی جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ عالم الغیب ہے نا، تو اس نے یہ کوٹا رکھا محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے، محبوب کی شان دکھانے کے لیے، کہ تم سارے ذلیل کٹھے بھی ہو جاؤ، ایک نماز معاف نہیں کر سکتے، میرے محبوب وہ ہیں، ہم نے کوٹا رکھا ہے، بار بار زیارت بھی کراتا ہوں، بار بار دیدار بھی کراتا ہوں، اور دیدار کے جام بھی پلاتا ہوں، محبوب کو اپنا آپ دکھاتا ہوں، محبوب کو قریب کر کے خود بھی دیکھتا ہوں، محبوب کو نوازتا بھی ہوں، اور بتاتا ہوں یہ ہے میرے محبوب۔ 50 سے لے کے
اپنے محبوب کی وجاہت بتاتا ہوں، وہ شان و عظمت بتاتا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہے یہ؟ حضور کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ حضور کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں بڑے سبق ہیں جس میں میں نے مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں کہ حضور کے صدقے یہ شانیں نصیب ہوئی، یہ مقام نصیب ہوئے. تو اس لیے حضرات محترم یہ چیزیں ذہن میں رکھا کریں. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، سننے ہی ہم نے حضور کی شانیں سننی ہیں لیکن سبق نہیں. اب کوئی آپ سے پوچھے وسیلہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے. آپ کوئی حیات کو پوچھے تو آپ کو جواب دینا چاہیے. آپ کوئی آپ کو دور و نزدیک کے متعلق پوچھے تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، گنبد حضرہ میں حاضر ہیں جسمانی طور پر اور ہر شے کو دیکھ رہے ہیں. جب زندہ تھے ظاہری طور پر تو پھر تو اب تو قبر میں بھی اور تیز کام ہے. تمہیں کون سا یہ بندہ بتا رہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، یہ مسئلہ یوں ہے. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کی اور نمازیں کتنی ہو گئی؟ 5. اسی پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے یہاں سے واپس نہ بھیجنا، مجھے یہاں سے واپس نہ بھیجنا. آپ کا دل کرتا ہے کہ جا کے واپس آئیں اللہ کے انوار دیکھ. مثلا ادھر کسی کو موبائل دے دو، کیا دے دو؟ تو دائیں بائیں سے کچھ یاد نہیں رہتا. دائیں بائیں ہاں تو وہ بندہ کیا سوچتا ہے کہ مر گیا ہے. کیا سوچتا ہے؟ کہتے کسی موبائل کس میں مر گیا؟ موبائل میں مر گیا. موبائل میں محو ہو گیا، مٹ گیا. تو یہ موبائل میں محو ہو جائے جیسے کو یہ چیز لگتی ہے، کھانا بھی بھول جاتا ہے، ابا جی کو بھی بھول جاتا ہے، اماں جی کو بھی بھول جاتا ہے، دائیں بائیں سب کچھ بھول گیا موبائل میں. تو جو بندہ موبائل کو دیکھ کر سب کچھ بھول جائے اور اس کی دل ہی نہ کرے موبائل چھوڑنے کو بلا تشبیہ تمثیل، جو خالق کائنات کو دیکھے، جو خالق کائنات کو دیکھے. تو حضور رب لم یزل کے جلووں میں گم ہو گئے، محو ہو گئے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے بے خودی نے کس میں کہ عشق محبت کی وجہ سے خود ہی اختیار کر لیا، اللہ پہ چھوڑا ہی نہیں. پہلے اللہ نے بلایا، اب اللہ پہ چھوڑا ہی نہیں، خود ہی عرض کر دی. کیا عرض کی؟ مالک مجھے واپس نہ بھیجنا، مجھے یہ داتا صاحب نے لکھا ہے مجھے واپس نہ بھیجنا. کیوں؟ فرمایا یہ تو مصیبت کا گھر ہے، یہ تو تکلیفوں کا گھر ہے. اور یہ خواہش میں نہ مجھے ڈالنا محبوب، یہ تباہ میں نہ مجھے ڈالنا مالک، نہ ڈالنا. اللہ پاک میں محبوب میرا فیصلہ ہے کہ آپ واپس جائیں، میرا فیصلہ ہے آپ واپس جائیں اور اقامت دین کریں، دین کو قائم کریں، دین پھیلائیں. کیا کریں؟ اس پہ ایک مثال آپ کو دوں گا، آپ کا دل روشن ہو جائے گا. بچہ کہتا ہے باجی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. کاش ایسے بچے بھی ہوں، کاش آج کاش کہنا پڑتا. والدین روتے ہیں اور یہ آگے سے بولتے ہیں اور اپنا نقصان بہت کرتے ہیں، بہت نقصان کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ماں باپ کا مقام کیا ہے. اللہ نے کی جو گناہ گار سے گناہ گار بھی باپ ہو پھر بھی تیرے ہاں بڑا مقام کرتا ہے، باپ کا بڑا مقام. تو اب وہ بیٹھ گئے، ابا جی کہیں بیٹا جاؤ فلاں جگہ جا کے کام کرو. نہیں ابا جی تو آنے بھی دیکھنا ہے. سمجھ آ رہی؟ آپ بتاؤ نہیں ہنسنا، یہ بات سمجھانے لگا ہوں آپ کو. خوش طبیعت چلو اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن وہ بہت آنی نہ ہو جائے. میں تو عرض کرنے لگا ہوں، آپ بتاؤ بچ کیا کہیں گے؟ خوش ہوں گے کہ میں اسے کہہ رہا ہوں جا کے فلاں کام کرو اور یہ کہتا ہے میں نے آپ کو دینا، آپ سے محبت ہی بڑی ہے. آپ سے وہ محبت ٹھیک ہے، وہ انی بھی نہیں کری تھی کہ وہ کبھی تو بنی رہا نا. آپ سمجھ آ گئی؟ تو اب کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا محبوب اقامت دین کرو، دین کو قائم کرو، اللہ کے جلوے دیکھنے قائم کرو. صحابہ نے حضور کو دیکھا اور صحابہ کی زندگی حضور میں، اہل بیت کی زندگی حضور میں. کس کا دل کرتا کہ مدینہ پاک کو چھوڑ کے جائے اور حضور کے ہوتے ہوئے جائے؟ کس کا؟ تو بتاؤ حضرت خالد بن ولید رضی کا روزہ کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا روزہ کہاں ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہاں کے؟ یہ کیوں کہ کیونکہ وہ تو ہر گھڑی حضور کے دیدار کے طالب رہتے، لیکن جب حضور نے فرمایا دین پھیلاؤ، نکل جاؤ نکل جاؤ، آقا نے فرمایا تو پھر اپنی رضا پہ آقا کی رضا کو غالب کرو، آقا کی رضا کو آگے رکھو. اس لیے وہ حضور کے حکم پہ نکلے تو انعام کیا تھا؟ تم جہاں بھی ہوگے ہمارے مشن کو لے کے چلو گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں
اور جا کے پھیلاؤ، ہم یہ جلوے آپ کو وہاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ جلوے جو مانتا ہے، جو ان کے مشن میں چلتا ہے، ان کی رضا میں چلتا ہے، پھر اسے وہاں جہاں بھی ہوتا ہے یار اس کے ساتھ ہوتا ہے، جلوے اسے نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے دادا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر حضور کو جب بھی اس مقام کی یاد آتی، اس مقام معلیٰ کی یاد آتی، اس عظیم مقام کی یاد آتی، اللہ کے دیدار کی یاد آتی، اس جلووں کی یاد آتی، تو حضور کہتے ہیں یا بلال ارحنا بالصلاۃ، ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، نماز کی وجہ سے ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ، ہم نماز پڑھے تھک جائیں، ہمیں تکلیف ہو، حضور فرمائے نماز کے ذریعے مجھے راحت ہو۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب حضور نماز میں آتے، جب نماز میں آتے، جسم سامنے ہے، جسم سامنے ہے، نماز میں آتے، لوگ تو جسم دیکھ رہے تھے اور روح اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور وہی جلوے جو معراج کو حضور نے دیکھے، جب نماز میں آتے اشتیاق ہوتا تو نماز میں آتے جلوے شروع ہو جاتے، وہی جلوے شروع ہو جاتے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں میں نماز کی ٹھنڈک میری آنکھ میں رکھ دی گئی ہے۔ دادا سمجھتے ہیں وہ آنکھ کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے جلوے دیکھے تھے لامقام میں، جب نماز میں آتے وہی جلوے شروع ہوتے، تو حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے ہماری، اور جب ہم اس طرح نماز پڑھیں گے تو پھر وہ جلوے شروع ہو جائیں گے اور ہماری بھی معراج ہو جائے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ اللہ جل وعلا سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے